بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے محبت کے بارے میں۔ اللہ جل شانہ کی بہت ساری مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف انسان ہے۔ انسان کو اس لیے اشرف بنایا کہ اس کے اندر جذبہ محبت ہے۔ انسان محبت کرنے والا حیوان ہے، اس کا دل محبت کا محور ہے۔ کسی شاعر نے کہا، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا یہ پھر بھی کسی پر مرے گا۔ اہل لغت نے انسان کی تعریف کی ہے، الانسان حیوان ناطق، کہ انسان بولنے والا حیوان ہے، جبکہ اہل عرفاں صوفیاء کا کہنا ہے، الانسان حیوان عاشق، انسان عشق کرنے والا حیوان ہے، محبت کرنے والا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انسان کے دل کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ انسان دوسری چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے، دوسرے انسان سے محبت اللہ کے لیے کرتا ہے تو بہترین ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ افضل اعمال میں الحب للہ والبغض للہ ہے، یعنی افضل اعمال میں شامل ہے کہ اگر کسی سے محبت کرو تو اللہ کے لیے کرو، اگر نفرت کرو تو اللہ کے لیے کرو۔ اگر کوئی نیک شخص ہے اس سے محبت کریں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر کسی سے نفرت کریں، نفرت انسان سے نہیں اس کے برے کاموں سے کریں، نفرت انسان سے نہیں اس کے برے کاموں سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند نہیں ہے۔ اس لیے کچھ لوگ محبت کرتے ہیں صرف ضرورت تک، واسطے تک، کچھ صرف ہلا گلا اور دل بہلانے کے لیے۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی۔ اگر آپ کی محبت صحیح جگہ پر ہے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے دونوں جہانوں میں انشاءاللہ۔ دیکھیں، جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر انسان ہر کام خوشی سے کرتا ہے، دل لگی سے کرتا ہے، وہ اپنی پرواہ نہیں کرتا۔ لوگ دنیا کی محبت کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں کچھ نہیں کر سکتے؟ اللہ سے محبت اس لیے کہ وہ ہمارا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہ وہ اللہ جل شانہ کے حبیب ہے، قرآن سے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اور بندوں سے اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ ان بندوں سے خاص محبت کیجیے جو اللہ والے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے اعتبار سے اس تک نہیں پہنچ سکتا، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، کہ آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ نیک لوگوں سے محبت کیجیے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے کی تمنا رکھیے۔ رہی یہ بات کہ ہم دوست کس کو بنائیں، اس بارے میں بھی مکمل رہنمائی ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بہترین دوست کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت کی یاد پیدا ہو جائے، یاد آ جائے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں، آپ کو جس کے اندر نظر آئے آپ اسے دوست بنا سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔